میں رسول آگے حسین، بائیں حسن اور پیچھے امیر المومنین ہے۔ اس کے بعد جلال اللہ زمخشری کا اعتراف ہے اور اس نے پیغمبر کی اس حدیث کو نقل کیا، اگر یہ لوگ اہل بیت سے مباہلہ کرتے لَمَسَخُوا قَرِدَةً وَالْخَنَازِيرَ وَلَاسْتَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر یہ اہل نجران مباہلہ کرتے اہل بیت کے ساتھ تو سب کے سب مسح ہو جاتے، قردہ اور خنازیر میں تبدیل ہو جاتے۔ وَلَاسْتَرَمَ عَلَيْهِمُ الْوَادِي نَارًا، اور پروردگار عالم اس وادی کو، اس جگہ کو ان کے لیے جہنم بنا دیتا۔ تو یہ ہے اہل بیت کی عظمت۔ اور تعجب کی بات یہ ہے زمخشری میں تعصب ہے، اس نے تعصب کے باوجود اعتراف کیا۔ پیغمبر نے علی کو پیش کیا میدان مباہلہ میں، پیغمبر نے حسن کو، حسین کو، زہرا کو پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے پیغمبر کو اہل بیت کی، اپنے فرزندوں کی صداقت پر یقین تھا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ لا شيء اقوى منه على فضل اصحاب الكساء۔ آیہ مباہلے سے بڑھ کر اصحاب کساء، اہل کساء کی فضیلت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اہل بیت کی فضیلت پر، اہل بیت کی عظمت پر یہ آیہ مباہلہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ درود بھیجو محمد وآل محمد۔ تو فاطمہ تمام کر رہا ہوں، تھک چکے ہیں آپ۔ فاطمہ آیات قرآن کا مصداق ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ اللہ جو ہے آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ امام کاظم نے فرمایا یہاں مشکات سے مراد فاطمہ ہے، چراغ سے مصباح سے مراد حسن و حسین ہے۔ پیغمبر نے فرمایا نور ابنت فاطمہ من نور اللہ، فاطمہ کا نور من نور اللہ، اللہ کا نور ہے۔ فاطمہ کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اہل بیت کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آپ نے نہیں دیکھی یہ مثال؟ اللہ نے کس چیز کی مثال دی؟ کلمہ طیبہ کی مثال۔ شجر طیبہ کی معنی ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ امام باقر فرماتے ہیں الشجرۃ رسول اللہ نسبہ ثابت وفرع الشجرہ علی علیہ السلام۔ انصر الشجرہ فاطمہ واغصانها الائمہ وورقها الشیعہ۔ درود بھیجو محمد وآل محمد۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ شجر طیبہ سے مراد کیا ہے؟ تو امام باقر فرماتے ہیں شجرے سے مراد رسول خدا ہیں، اور رسول کا حسب و نسب بنی ثابت فی بنی ہاشم، بنی ہاشم میں ثابت ہے۔ اس کے بعد فرمایا علی فرعها، اس شجرے کا تنا علی ہے۔ انصر الشجرہ فاطمہ، شجرے کی جڑ اصل فاطمہ ہے۔ واغصانها الائمہ، اس شجر کی شاخیں اہل بیت ائمہ اطہار ہے۔ ورقها الشیعہ، اس شجر کے پتے شیعہ ہیں۔ اسی لیے اسی حدیث کے ذیل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جب بھی کوئی شیعہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے اوراق میں سے، پتوں میں سے
کمی آتی ہے، ایک پتا کم ہو جاتا ہے، اور جو بھی کوئی شیعہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کی ولادت ہوتی ہے تو اس درخت کے، اس شجر کے پتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بس آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ فاطمہ کون ہے؟ لیلۃ القدر ہے، اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ امام صادق نے فرمایا فاطمہ لیلۃ القدر ہے، جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کی معرفت حاصل کی ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ فاطمہ کی معرفت حاصل کیا یا نہیں؟ ذرا تاریخ کو دیکھیں، روایات میں ہیں اس حد تک فاطمہ پر مصائب آئے، ناحلۃ الجسم منحدۃ الرکن باقیۃ العین محترقۃ القلب، ناتوان ہو چکا تھا، آنکھیں گریان تھی اور بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، رسول کے بعد بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، دل مضطرب تھا، پریشان تھا، رسول خدا سے اسی لیے درد دل کیا۔ دیکھیں عین جوانی میں 18 سال کی عمر میں فاطمہ سیدہ عصا کے سہارے چل رہی ہیں۔ اس حد تک مصائب، لوگوں نے فاطمہ کو نہیں پہچانا، فاطمہ کا احترام نہیں کیا، اسی لیے پیغمبر خدا سے درد دل کیا۔ قل للمغیب تحت ادباق السرا ان كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا۔ بابا آپ میری فریاد کو سن رہے ہیں، میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ کی رحلت کے بعد فاطمہ پر اتنے مصائب آئے، اگر یہ مصائب صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ، سیدہ پر اتنے مصائب جائے گئے، اگر یہ مصائب روشن دن پر پڑتے تاریخ راتوں میں تبدیل ہوتا۔ خودم دیدم کیا تھا شعلہ ور بود۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خودم دیدم کہ آتش شعلہ ور بود، خودم دیدم کہ زہرا پشت در بود، خودم دیدم که زهرا ناله می کرد، خودم دیدم که دستش بر کمر بود۔ امت نے نہیں معلوم رسول کی رحلت کے بعد سیدہ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا۔ روایات کا جملہ ہے کوئی تازیانہ لے کر، کوئی آگ لے کر یہ مدینہ والے جمع ہو گئے، دولت سرا کو آگ لگا دی۔ من نمیدانم به پشت در چه بر زهرا گذر، راز قتل محسن صدیقہ کبریٰ چه بود، ارے مجھے نہیں معلوم زہرا پر کیا گزری۔ دروازے کے پیچھے زہرا ہے، رسول کی بیٹی ہے، ایک مرتبہ لعین نے لا